اللہ نے فتح نصیب فرمائی، تمہاری مدد فرمائی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے، اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے، تم بے سر و سامان تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا تمہارے پاس، اس کے باوجود اللہ نے تمہیں فتح نصیب فرمائی، کامیابی نصیب فرمائی، تمہاری تائید کی، تمہاری مدد کی۔ فاتقوا اللہ، فرمایا بس اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا بدر کے اندر تم بے سر و سامان تھے تو پھر بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ یہ بات ذہن نشین ہے کہ بدر کی جو معرکہ تھا یہ اسلام کا پہلا حق و باطل کا معرکہ تھا، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ معرکہ بطور جنگ پہلے نکلے ہی نہیں تھے صحابہ۔ دو وجوہات تھیں، ایک تو تھے کہ اس وقت ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ تجارتی قافلہ لے کر شام گئے ہوئے تھے، وہ بات آپ کے ذہن میں ساری آ گئی، پھر انہوں نے بندہ بھی بھیجا کہ ہمیں خطرہ ہے مسلمانوں سے، لیکن وہ سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے پہلے جائزہ لیا تو وہ اکیلا آیا ابو سفیان، اور اس نے دیکھا کہ کہا ہمارے کو تعاقب کے اندر تو نہیں ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر اونٹ کی جو ہے وہ لید پڑی ہوئی ہے، وہ لیٹنا تھا، اس نے اٹھا کر دیکھا، اس کو ایسے پھاڑا تو اس نے کہا یہ جو لید ہے اونٹ کی، اس میں یثرب کا غلہ ہے۔ مدینے کا نام کیا تھا؟ اس میں کس کا غلہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رستے یثرب کا کوئی بندہ گزرا ہے، حساب لگائے جی، یہاں سے وہ گزرا ہے کوئی، لہذا میرے مطلب ہے کہ میرے جو قافلے کو جو ہے نا وہ خطرہ ہے۔ اس نے بندہ بھیجا، اس نے گریبان پہ پھاڑا اپنا اور جا کر وہاں شور کیا کہ جناب بچا لو بچا لو اپنے قافلے کو، بچا لو۔ وہاں سے جو وہ سارے نکلے جناب، راستے میں انہیں پتہ چل گیا، پتہ یہ چلا کہ جناب ہمارا قافلہ، پیغام آ گیا ابو سفیان کی طرف سے کہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، آ جاؤ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، ہمارا قافلہ جو ہے وہ خیر سلامتی نکل آیا ہے، کوئی مسئلہ ہمیں درپیش نہیں ہوا۔ اب وہاں مسلمان مدینے میں ابھی نکل رہے تھے، یہ وہاں سے اب نکل چکے تھے، مشرکین کا یہ قافلہ جو ہے وہ کم و بیش 1000 بندے کے اوپر مشتمل تھا، جس میں 700 گھوڑ سوار بھی تھے، کئی زیرہ بوجھ بھی تھے، اسلحہ بھی تھا۔ وہ تو نکلے ہی ایک ارادے کے ساتھ تھے پورے، اور ان کا تھا کہ اگر آج ہمارے ہاتھ چڑھ گئے مسلمان تو ہم ان کو ہمیشہ کے لیے قصہ ہی کیا کر دیں گے، تمام کر دیں گے۔ اب جب پتا چلا کہ قافلہ تو چلا گیا تو کچھ لوگ جو تھے ان میں سے انہوں نے کہا جی چھوڑو اب کیا ہے، چلتے ہیں واپس چلتے ہیں، جو مقصد تھا وہ تو حل ہو گیا۔ ابو جہل نے شور ڈالا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، آج 2 ہاتھ لے کے ہی یا آر تو یا پار، پتہ لگ گیا سی آج یہ قصہ تمام کر کے ہی پیچھے تو نکلے آئے تو پھر ان پاس سے دیکھ لیں گے۔ خیر کچھ کیا کہتے تھے، کچھ کیا کہتے تھے، کچھ جو سمجھدار لوگ تھے ان کا چھوڑو چلتے ہیں، وہ لیکن وہ اکڑے، کہا نہیں نہیں۔ اب اوپر سے جلدی کا کام یہ ہوا کہ ایک شخص آیا، کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سراقہ بن مالک ہے، فلاں قبیلے کے سردار ہے، اس نے کہا کہ جناب واپس مڑنے والی کون سی بات ہے، انی جار لکم، یہ آگے آ رہا ہے جو ہے سورہ انفال کے اندر پورا واقعہ۔ اس نے کہا کوئی بات ہی نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، تو جناب لگ پتا جائے گا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں فلا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، چلتے ہیں آج قصہ تمام کر کے آتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ سراقہ بن مالک ہے، لیکن وہ اس کی شکل میں شیطان آیا ہوا تھا۔
یہ شیطان تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کون تھا؟ اب یہ اس سے سمجھ جائیں کہ شیطان کیا کر سکتا ہے اور کس کس روپ کے اندر ہے آ سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان کے خون کے رگوں کے اندر بھی شامل ہو جاتا ہے. پورا شیطان بنا ہوتا ہے انسان. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، انسان ہے. بہرحال انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج مسلمانوں کو اوپر سے شاہ مل گئی، ان کا ختم کر کے جائیں گے. انہوں نے پڑاؤ کر لیا. پڑاؤ کرنے کے بعد ابو جہل نے عمیر بن حمام تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ کہیں مسلمان ان کی تعداد کتنی ہے. وہ جاسوس تھا، ان کا سمجھدار آدمی تھا. وہ گیا، عمیر بن وہب گیا. اس نے جا کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسلمانوں نے بدر کے کنویں کے پاس پڑاؤ کیا ہوا ہے. اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ 3 اونٹ کھا سکتے ہیں. کتنے کھا سکتے ہیں؟ اتنے بندے ہیں کہ 3 اونٹ ذبح کیا جائیں تو ان کو پورے آ جاتے ہیں. ابو جہل نے کہا پھر اس کا مطلب ہے وہ 300 بندہ ہے. ہم ہیں کتنے 1000 سے بندہ، وہ کتنا ہے 300 بندہ. ایک بندے کو پکڑیں گے 3 بندے، اس کے ہاتھ باندھیں گے، پاؤں باندھیں گے، اونٹنی کے اوپر رکھیں گے اور واپس لے کر مدینے مکے جائیں گے. وہاں ان کو باندھیں گے ستونوں کے ساتھ اور دنیا والوں کے سامنے ان کا کیا لگائیں گے؟ تماشا لگائیں گے. اب جب اس نے یہ بات کی تو جو دیکھ کے آیا تھا نا، جس نے کہا تھا عمیر بن وہب نے کہ وہ 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، اتنے بندے ہیں، تو اس نے کہا کہ میری بات پوری سن کہ میں نے تمہیں تعداد بتائی ہے، ان کی طاقت نہیں بتائی. طاقت میں نے ان کی آنکھوں میں جو چمک دیکھی ہے، جو میں ان کے چہروں پہ چمکتا ہوا جو ہے نور دیکھا ہے، جو میں نے ان کے اپنے نبی علیہ السلام سے والہانہ محبت و عقیدت دیکھی ہے، وہ محبت و عقیدت جو ہے. اس نے کہا وَلَٰكِنَّ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْمَنَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا کہ میں نے دیکھا ہے تم کہہ رہے ہو کہ تم انہیں باندھ کے لے آئے گے، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ مدینے کی اونٹنیاں تمہارے لیے اپنے اوپر موت لے کے آئی ہوئی، وہ تمہاری موت بن کے آئے ہوئے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہم زیادہ ایک بندے کو 3 بندے پکڑیں گے اور پکڑ کے لے جائیں گے، پتہ تب چلے گا جب پیٹ پڑے گا تمہارا ان کے ساتھ. اس نے کہا تو ہمیں ڈرا رہا ہے، کل صبح پتہ چل جائے گا. ادھر یہ بات ہو رہی تھی، ادھر نبی علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب وہ تو آ چکے ہیں پوری تیاری کے ساتھ. ہم نکلے تھے کہ صرف قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے، تو اب ہمارے پاس کیا ہے، نہ کوئی تلواریں ہیں، وہ 6 تھے ان کے پاس 2 گھوڑے جو ہے نا 6 زریں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ، دنیا بھر کی تقدیریں. وہ 5-6 تلواریں ہیں، وہ بھی کوئی زہر میں بجھی ہوئی، کسی وہ دندانے پڑے ہوئے ہیں. تو بے سر و سامان سے کسی کے پاس جناب ڈنڈا ہے، کسی کے پاس لاٹھی ہے، کوئی ایسے آئے ہوئے ہیں جناب، پوری تیاری تو ہے نہیں. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشیرو علیہ، اشیرو مجھے جو ہے نا مشورہ دو. ہمیشہ اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی رعایا کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. ہاں فرمایا اشیرو علیہ، مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. میں کہا جی آپ جو بہتر جانتے ہیں. اب اٹھے جو ہے نا وہ احباب اٹھے جو آئے ہوئے تھے مکہ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر. مورخ اسلام حفیظ جدلی کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوران، ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوران، ہماری جان مال اولاد سب کچھ آپ پہ قربان، ہماری جان مال اولاد سب کچھ آپ پہ قربان. جو ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے، پرواہ
نہیں کرتے یا رسول اللہ آپ جو حکم فرمائیں گے ہم سب کچھ، پہلے بھی آپ کے اشارے پر ہم نے اپنا وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، اولاد چھوڑی، جائیداد چھوڑا، پیسہ پا چھوڑا، سب کچھ آپ کے کہنے پہ چھوڑا ہے، یہ جاننے لے کے آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہوگا تو جانے بھی آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیں گے، یہ جانے بھی نچھاور کر دیں گے۔ حاضرین گرامی، نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اشیرو الیہ، مجھے مشورہ دو۔ حاضرین گرامی، حضرت مقداد بن اسود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے نا، ہم برق الغماد، وہ یمن کا جو آخری شہر ہے، آپ وہاں تک چلیں، یہ تو بدر تو دور نہیں ہے، ہم آپ کے لیے اس یمن کے آخری شہر تک بھی چلنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر تیسری دفعہ فرمایا اشیرو الیہ، مشورہ دو کیا کیا جائے۔ کوئی اور بولے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ انصار کی جانب ہے، میں انصار کا سردار ہوں۔ حاضرین گرامی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابھی 30 سال عمر ہے، 33 سال کی عمر میں تو آپ کا وصال ہی ہو گیا تھا، لیکن آپ سردار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ اگر انصار کو پوچھنا چاہتے ہیں اور میں انصار کا نمائندہ ہوں، میں انصار کا جو ہے سردار ہوں، تو سنو، جو ہے راوی کہتے ہیں قال سعد بن معاذ للنبی یوم البدر، حضرت سعد بن معاذ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی بدر کے دن، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا، فرمایا کہ آپ کا حکم ہو وقتی حبال منشیتا، یا رسول اللہ آپ جہاں جس سے چاہیں ہم جڑ جائیں گے، جس سے چاہیں اس سے لڑ جائیں گے، جس سے چاہیں گے ہم جڑ جائیں گے، جس سے چاہیں گے ہم لڑ جائیں گے۔ وعادی منشیتا، یا رسول اللہ آپ جس سے کہیں ہم اس سے دشمنی کر لیں گے۔ وسالم منشیتا، اور جس سے آپ کہیں گے ہم صلح کر لیں گے۔ دشمنی بھی آپ کے لیے ہے، دوستی بھی آپ کے لیے ہے۔ بڑا سادہ سا اصول ہے دوستی کوثر پناہ، جو ان سے بے تعلق ہوا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ عادی منشیتا، سالم منشیتا، آپ جس سے چاہیں دشمنی کریں، جس سے چاہیں دوستی کریں، ہماری دشمنی دوستی آپ کی دشمنی میں دوستی میں شامل ہے۔ آپ جو حکم اور کہا خذ من اموالنا ما شئت، یا رسول اللہ ہمارے مالوں میں سے جو چاہیے لے لے، وآتی ما شئت، اور جتنا ہمیں دینا ہے اتنا دے دے، باقی آپ لے لیں۔ اور اگلا جملہ جو آپ نے بولا، فرمایا واللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی قسم ہے، وما اخذت منا کان احب الینا مما ترکت، یا رسول اللہ مال جب آپ ہمارا لیں گے جنگ کے لیے، ایک وہ ہے جو آپ لیں گے، ایک وہ ہے جو ہماری اولاد کے لیے چھوڑیں گے، سونے تیری زلف واللیل کی قسم ہے ہمیں وہ مال پیارا ہوگا جو آپ لیں گے، جو ہمارے لیے چھوڑیں گے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔